beliau menerangkan ya bahwa di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup di zaman akhir, ya, yang hidup di zaman akhir tadi, kalau kemuliaan sahabat itu karena melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mencintai Rasulullah tapi tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya Rasulullah juga memberikan keistimewaan tersendiri kepada kita. Bukan berarti, kata beliau, bukan berarti kemudian Rasulullah mengatakan bahwa umat Islam yang hidup di zaman akhir mencintai Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mendapatkan pahala 50 kali daripada pahalanya para sahabat. Bukan berarti umat Islam di zaman akhir lebih mulia dari sahabat, tidak, kata beliau. Sahabat tidak bisa diungguli, sahabat tidak bisa ada yang lebih tinggi kedudukannya, sebab para sahabat adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menemani Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah. Para sahabat adalah orang-orang yang membela Rasulullah. Para sahabat adalah orang-orang yang hidup dan mati bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mempunyai kedudukan yang sangat amat tinggi. Tapi beliau mengatakan bahwa ini adalah ada marotib, kedudukan tersendiri-sendiri. Sahabat punya kedudukan sendiri. Umat di akhir zaman seperti kita yang beriman kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah, melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, itu mempunyai kedudukan tersendiri. Jangan salah paham, kata beliau. Nanti kalau salah paham dianggapnya kita lebih mulia daripada sahabat. Tidak sama sekali. Tapi para sahabat diberi kedudukan oleh Allah tersendiri, kita juga diberi kedudukan oleh Allah tersendiri, para hadirin. Iya. Kemudian tidak menutup kemungkinan banyak para aulia, para solehin mengatakan apa? Aku akan mengejar kemuliaan para sahabat. Subhanallah. Banyak para aulia yang mengatakan aku akan mengejar kemuliaan para sahabat. Dengan apa mengejar kemuliaan para sahabat? Dengan melakukan kewajiban-kewajiban. Ya. Al-wukuf li hududillah. Berapa banyak orang yang mulia pada zaman akhir? Berapa banyak orang yang menyelamatkan umat di zaman akhir? Berapa banyak orang yang kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah di zaman akhir? Kenapa? Karena mereka menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melakukan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, ada yang sholat sunnahnya 1 malam 1000 kali, ada yang berjuang berbagai perjuangan. Ini jelas disampaikan oleh beliau supaya kita lebih jelas. Ini betul-betul ilmu yang akan manfaat. Para hadirin, iya. Begini para hadirin, sini, ambil, sambil nunggu Habib. Alhamdulillah para hadirin, Al-Mukarram, Al-Fadil, Al-Habib Lutfi telah hadir di tengah-tengah kita. Nanti beliau akan meneruskan. Alhamdulillah. Ya. Ini begini para hadirin. Iya. Ini anak aktub hadaya Siti. Allahumma ya begini para hadirin, supaya kita ini menjadi orang yang kuatannya ingat. Amin. Orang yang diberi oleh Allah ilmu dan tidak mudah lupa. Beliau ini memberi ijazah, dan ijazah ini musalsal dari gurunya ke gurunya ke gurunya sampai ke beliau, sampai sekarang kepada kita. Ini doanya bunyinya begini: Allahumma ya mubdi'u ya mu'id dzakirni ma nasitu wa 'allimni ma jahiltu. Ya Allah, ya mubdi'u, Allah itu pencipta yang tidak meniru, ya. Ya mu'id, Allah itu adalah yang mengembalikan segalanya. Dzakirni, ingatkan aku ya Allah,
manasitu apa yang aku lupa, wa alimni dan berikanlah aku ilmu, majahiltu yang aku tidak tahu. Ini kebenaran saya sudah fotokopi banyak, ya. Jadi antum ijazah dulu. Ahlan wa sahlan. شبه له بشخص من المدينة عالم من علماء المدينة شبه له وهو من الأسياد من الأشراف الحسين سيد محمد لطفي حسين آمين. اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنة سيد المرسلين. اللهم امين يا رب العالمين. عضوا عليه بالنواجذ. اجعلنا واياك وجميع من حضر الدعاء وما كان عم كان للإجابة أقرب. اللهم اجعلنا جميعا من الذين تمسكوا بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجعلنا مستقيمين على طريق الجدة قائمين بالحق إلى لقاء الله عز وجل، سالمين غانمين لا مبدلين ولا مغيرين. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. جزاكم الله عنا. تفضل سيدي، تفضل. هؤلاء الذين يريدون الإذن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يريدون الإذن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الإذن هناك يكون غير مصافحة. نعم. يعني أنت الإذن باش لأجل أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غير سبب ديال السند. وأما الإذن الأمر اللي جاء من الله عز وجل، قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أيها المؤمنين أن يقوموا بما قام الله به عز وجل من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولكن المؤمنون لما نزلت هذه الآية جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أما السلام فقد عرفنا كيف نسلم عليه، وأما الصلاة قال: قولوا اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يريد أن يؤدب أمته عن كيفية الصلاة، هل هي ذات الركوع أو سجود أو شيء حاجة أخرى ما عرفوها شيء، ولهذا أحالهم على الله عز وجل، ولأن مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفها إلا الله، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما عرفني حقيقة غير ربي. ولهذا أحال هذا الطرف من المؤمنين لما قالوا: أما السلام فقد عرفنا كيف نسلم عليه، وأما الصلاة فقال: قولوا اللهم. فجاء الأمر الله يطلبون الله تبارك وتعالى بعز الأسماء وبجميع أسمائه الحسنى: يا رب نسألك باسمك العظيم الأعظم الظاهر وهو الله، وبجميع أسمائك الحسنى، لأن هم يشملوا جميع أسماء الله الحسنى. أن تنوب عنا وتصلي على نبيك، فنحن عاجزون عن أداء هذا الحق العظيم.
أنت الذي عرفته نب علينا. فقلنا اللهم صل على سيدنا محمد وكثرت الصلوات على رسول. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال أقربكم مني مجالس يوم القيامة المكثرين علي صلاة، فليستبشر المكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر العلماء العارفون بالله أن أبواب الوصول إلى الحقيق إلى الله عز وجل كلها هي مقفلة لكثرة ما يرج في العالم من إهراق الدم ومن نقود العهود ومن غير ذلك، مما يدل على أن الجو مكفهر. إلا الصلاة على النبي تحمل النور. ولهذا الله قال صلى الله عليه قال الله سيدنا جبريل جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفلا يرضيك يا محمد أن من صلى عليك مرة واحدة صلى الله عليه عشرا، ومن صلى عليك 10 مرات صلى الله عليه 100 مرة، ومن صلى عليك 100 مرة صلى الله عليه 1000 مرة، ومن صلى الله عليه 1000 مرة لا يعذبه بالنار. وقد جاء في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. علاش؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يكفي هذا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وهذو كلهم أهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدي مدوا أيديكم جميعا. Para hadirin, tadi beliau menerangkan masalah sholawat. Kan kita tadi mengajukan ingin mendapatkan ijazah sholawat. Kata beliau, kalau masalah ijazah sholawat itu sudah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah kan menyatakan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ini berita dari Allah kepada kita. Kemudian ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi sholawat ini memang perintah dari Allah kepada kita supaya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para hadirin, beliau menerangkan ketika ayat ini turun, sahabat pada datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, masalah salam kita sudah tahu, sholawat bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan seperti tadi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini beliau menerangkan kata-kata Allahumma. Jadi orang itu tidak bisa sholawat kepada Rasulullah langsung, tidak bisa. Tidak mungkin ada orang bisa sholawat langsung. Pasti harus lewat Allah. Harus lewat apa? Allah. Kita mengatakan Allahumma sholli ala. Kenapa para hadirin? Kok harus lewat Allah? Sebab tidak ada yang bisa tahu kedudukan Nabi Muhammad SAW kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau mengatakan tadi, orang yang baca sholawat sekali diberi oleh Allah 10, yang baca 10 diberi 100, yang baca 100 diberi 1000, yang baca 1000 tidak akan disiksa oleh Allah. Beliau juga menyebutkan paling dekat-dekatnya orang nanti di hari kiamat adalah orang yang memperbanyak sholawat pada ketika hidup di alam dunia. Makanya para hadirin, beliau tidak akan memberikan ijazah sholawat, tidak, tapi beliau hanya memberikan ijazah, terserah sholawat apa saja, tapi beliau memberi izin, ijazah, dorongan, himbauan supaya memperbanyak baca sholawat. Insya Allah kita terima semua ya. Ya, insya Allah. Alhamdulillah ini ijazah amal. Ya Sidi, فليتقدم من أراد. لا. نعم. إيه هذيك اللي قلت. إيه بسم الله. الله يوفقك. لا إيه لا هذا العالم هو اللي يسميه تعليم. أيوة خلاص. نعم. كل من أراد. أيوة خلاص. في ناس ما
Alhamdulillah para hadirin Al-Mukarram, Al-Fadhil, guru besar kita hadir dan beliau akan menyampaikan. Alhamdulillah Al-Habib Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya hadir, dan ketika Syekh Muhammad Arabi ini bertemu dengan Habib Lutfi, beliau mengatakan, saya melihat Madinah di mukamu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyid al-kamil bil fadail alladhi khasastahu fil azal bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah, al-habibil alil qadril adimil jah, walam yahlukil khallaqu khalqan mithlah la qablahu wala ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah, wa ja'altahu wasitatul udma li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Yang saya hormati guru kita bersama Sayyidi Syekh Muhammad bin Al-Arabi, atallahu umruh fi sihatin wa afiyah. Dan kita beruntung sekali pada malam hari ini kita bisa bertatap muka, bermuwajahah dengan orang-orang yang didekati, orang yang dekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini terbuka pintu rahmat, pintu barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rahmat barokah yang telah diberikan kepada kami semuanya bisa memanfaatkan dan bisa membelanjakan untuk segala kebaikan-kebaikan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, dengan majelis pertemuan malam hari ini kita akan lebih mengenal siapa baginda Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Dengan kita mendekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kita tambah kenal. Tidak mungkin seseorang akan kenal kepada Rasulullah lebih jauh sedangkan dia mengingkari daripada apa riwayat hidup dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertera di dalam kitab-kitab Maulidin Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Dengan kitab Maulid tersebut kita baca, dengan kita membaca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendekatkan kita kurban lebih dekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan lebih kenal kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ayat tadi yang telah dibawakan oleh Syekhona Sayyidi Syekh Muhammad bin Al-Arabi dengan membawa satu ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ringkas saja bahwa Allah taala memerintahkan zakat tapi Allah taala tidak berzakat. Allah Ta'ala memerintahkan sholat kepada hambanya, tapi Allah Ta'ala tidak bersolat. Karena dia yang disembah, dia yang kita taati perintahnya, dia maha dalam segala sifatnya. Dia memerintahkan haji begitu juga, tapi ketika memerintahkan sholawat kepada baginda Nabi SAW, sebelum memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allah Ta'ala lebih dahulu mendahului salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa maknanya? Diterangkan oleh Sayyidina Imam Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani, Sayyidi Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, Siti Ahmad bin Idris Al-Hasani, dan beberapa kitab-kitab orang-orang min ahli nadam salawat ala Nabi SAW, terutama di kitab Afdhalus Salawat, di dalam kitab Duril Mandud, di dalam kitab Asy-Syifa, di dalam kitab Sa'adatud Darain. Begitu keterangannya yang sangat luas sekali apa yang diterangkan oleh Sidi Ahmad At-Tijani dan Syed Ahmad bin Idris Al-Hasani. Di antaranya keterangan
Ma makna innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Apa makna salawatullah kepada baginda Nabi? Ai salawatullah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salatan rahmatan makrunatan bita'dim. Salawat yang diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makrunatan bita'dim, bukan sekadar rahmat yang diberikan kepada beliau. Berbeda rahmatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada para anbiya-anbiya terdahulu, rahmatan mutlak. Di antara tanda-tanda makrunatan bita'dim apa? Walam yukhatibuhu, Allah Ta'ala tidak pernah memanggil kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Muhammad atau ya Ahmad, tidak ada. Tapi yang ada Yasin, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya Mudaththir, ya Muzammil. Sedangkan Allah Ta'ala memanggil kepada selain Sayyidina Muhammad SAW dengan panggilan bi asma'ihim, ya Musa, wa ya Isa, wa Yaqub, wa Yunus, wa ya Ibrahim, dan lain sebagainya. Tapi walam yukhatibuhu illa ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya Mudaththir, ya Muzammil. Begitulah kalau kita pikir dengan yang sempurna, apa? Yang menciptakan menghargai atas ciptaannya. Lalu kita ini apa? Sekalipun di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Itu tarbiyah, teruskan dulu dengan yuha, jangan basyarun mithlukum berhenti. Karena basyariahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlukum lain, tapi tidak seperti kita. Basyarun ma'sumun, wa basyarun mahfudun, wa basyarun nabiyyun, wa basyarun rasulun. Jelas mithlukumnya tidak sama dengan kita. Masa wahyu yang begitu hebatnya, wahyu yang begitu agungnya, piringnya piring biasa. Jadi mustahil. Pasti piringnya piring apa? Piring yang berlian, piring yang mutiara, tiada dua harganya. Untuk apa? Ditempati wahyu sesuai dengan yuha ilayya. Jadi basyarun mithlukum tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Untuk apa? Lebih banyak bercermin. Kedua, untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah, min basyar ilal basyar, untuk memudahkan yuha ilayya disampaikan. Kalau dengan bahasa jin mungkin repot, dengan bahasa malaikat mungkin juga sulit. Makanya min basyar ilal basyar, itu tujuan basyarun mithlukum. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Disinilah hebatnya baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, basyariahnya saja tidak sama dengan kita. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Cukup banyak di sini masalah tentang salawat ala Nabi untuk mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Dari itu kita akan lebih sejauh mana kita kenal baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Dengan kitab-kitab maulud yang ada disangka sudah cukup dengan Simtud Durar? La. Masih banyak 300 kitab maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang masuk ke Indonesia baru berapa? Masih banyak sekali tentang kebesaran Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Disinilah hebatnya makrunatan bita'dim. Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada Rasulullah disertai dengan mengangkat baginda Nabi sallallahu Ta'ala alaihi wasallam. Tantangannya sekarang apa? Sebagai tanda kita yang mengikuti salawat. Salawat ada hubungan. Kalau salat menurut Syed Ahmad Tijani radhiyallahu ta'ala anhu, apa diantaranya? Salat kepada Nabi itu sudah mengandung zikir, sudah mengandung istighfar dan selawat 3. Tapi kalau zikir tidak mencakup selawat, mencakup istighfar. Istighfar mencakup zikir tapi tidak mencakup selawat. Tapi kalau selawat mencakup zikir, mencakup istighfar, lebih-lebih selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Aqallu zikir Allah. Panjangnya zikir la ilaha illallah. Disedangkan selawat ada Allahumma, itu sudah zikrullah.
Lalu istighfarnya di mana? Barang siapa membacakan selawat kepadaku 1 kali ketika mendengar asmaku disebut, maka orang itu apabila masuk surga tidak akan sesat. Tapi apabila orang itu idza dzakirni nasiya salat alayya khata'at tariqal jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa mendengar asmaku, orang itu tidak mau membaca selawat, maka dia akan sasar apabila masuk jannah. Itu di jannah sudah kesasar, di dunia apalagi. Itu di jannah yang sudah jelas, dia sasar. Apalagi di dunia ini. Makanya kalau kita di dunia ini sudah lebih sasar, apalagi sasar di jannah. Maka diperintahkan jangan sampai kita sholawat kepada Nabi SAW, kita mengabaikan sholawat Rasulullah Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. Itulah. Dan di samping sholawat, Rasulullah mesti mengenal. Setiap kita membaca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, malaikah menyampaikan ya Rasulullah, sholata fulan bin fulan ya Rasulullah. Hebatnya ayahnya juga disebut. Bukan pensolat itu saja, tapi yang membacakan sholawat selalu disebut. Tapi kalau yaumil jum'ah langsung diterima oleh Rasulullah SAW sendiri. Itu hebatnya sholawat. Nah, sekarang buktinya kita untuk menahli sholawat bagaimana? Mari yang putih sholawat kita hiasi dengan akhlak-akhlak kita, budi pekerti kita, menambah mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah mahabbah kita kepada Rasulullah. Karena pintunya mahabbah kepada Allah, tidak ada pintu selain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa yang diperintah oleh Allah taala untuk mengucapkan fattabi'uni, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Siapa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan fattabi'uni? Ar-Rahman alamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Siapa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan fattabi'uni? Inna arsalnaka basyiran wa mubasyiran wa nadhira. Siapa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan fattabi'uni? Arsalahullah ila kafatil khalqi jin dan insanan basyiran wa mubasyiran wa nadhira bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli. Siapa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan fattabi'uni, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Siapa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan fattabi'uni, wa innaka la'alla khuluqin, kurang apa dalam Quran untuk memprediksi kebesaran Rasulullah SAW? Masihkah kita ragu dan kita terkadang mencari kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang ada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Terkadang saya bertanya sendiri, kok sih diungkit baik Kanjeng Nabi Sayyidina ora kena ini begini, yang menyinggung Rasulullah seolah-olah gimana dan gimana. Apa sih kesalahan Rasulullah kepada kita sebetulnya? Kita suka bertanya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, dengan kumpul malam seperti malam hari ini adalah cahaya dibuka oleh Allah Ta'ala dari sebab baginda Rasulullah SAW. Kita yakin dengan malam hari ini adanya Sayyidi Syekh Muhammad Ibn Arabi, saya yakin Rasulullah hadir di malam hari ini. Hadir di malam hari ini. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan katsir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mengikuti bersama dua mauidhah dari Syekh Muhammad Al-Arabi dan guru kita Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Dan terakhir doa, sebelum doa saya umumkan bahwa malam Senin Kliwon acara Khatmil Quran di majelis ini tetap diselenggarakan seperti biasa, dan itu yang pertama kali sejak kita akhiri di bulan Sya'ban kemarin. Malam Senin Kliwon besok tanggal 22. Diharapkan semuanya hadir semuanya, dan nanti habis acara ini diharapkan hadirin tetap di sini. Nanti para masyayikh biar ke atas. Kita sudah mendapatkan doanya, tidak perlu bermusafahah karena beliau sangat capek sekali.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم صلاة تنجينا بها جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أضيف إليها ألف آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لكم في تجمعاتكم وفي التفافكم حول نبيكم وإحياء سنة نبيكم. رزقكم الله توابا. هذه الصلاة وهذا الإيمان يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يأخذ بأيدينا جميعا أخذ الحنانة والرأفة. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اسلك فينا مسالك النجاة. اللهم اجعلنا من الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل والقرآن. يجدونه في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا يا مولانا من المتبعين لهذا النبي الكريم والمتمسكين بسنته والمتبعين لشريعته والواقفين عند حدود الله تبارك وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام صغير الدنيا في أعيننا وعظم جلالك في قلوبنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم ربنا أنزل علينا السكينة والطمأنينة واسلك فينا سبيل المؤمنين المخلصين الذين آمنوا برسولك وآمنوا برسولهم واجعل لنا محبتهم والتعلق بأديانهم جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت واجمع كلمتنا على توحيدك وعبادتك والإخلاص في أداء عبادتنا إنك على ما تشاء قدير. واجعلنا من عبادك المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولى الباب. صلوا على النبي صلوا على النبي الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. صلوا على النور الذي عرج السماء يا
زمن صلى عليه وسلم يا رحمة للعالمين وخير من تجلى به عنا المصائب والكرب وأجل من يحمي من الأسواء من بحماه لدى الشدائد والنواب ارحم بفضلك أمة ما إن لها لسوى حماك لدى المكاره من هرب قد أيقنت إن لم توافي شفاعة من بحر جودك بالهلاك وبالعطب فاشفى لها عند الجليل تكرما وسليل لا تفضلا تعطى الأرض إنا توسلنا إليك بما به قد خصك وهاب من أسنى الرطب وبما حباك بليلة الإسراء من سر وما شاهدت فيها من عجب وبكل ما أوليته من سودد ومفاخر ما نالها من منتخب وببنتك العذراء البتول وبالها وبنيهما أهل المراتب والقرب وبصاحبك الغر الكرام جميعهم أهل التقى والفضل حقا والأدب لا تسلمن في حياتي لفتنة وبلية وكذاك عند منقلب صلى عليك اللهم بلغ المنى من ربه عبد لجانبك انتسب والآل ترا والصحاب بأسرهم ومن اقتدى بهداهم أسنى لحب وسلامه يبقى على مر المدى ومن منه أنسكب يضام عبد في حمكم قد نزل يا سادة لهم السيادة في الأزل إني أتيت لبابكم مستصرخا يا من بهم كل الأماني والأمل أنتم ولاة الأمر يا غوث الورى عونا لنا نصرا عيانا عن عجل عونا لنا نصرا عيانا عن عجل تشفع يا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعة من سواك أغيث يا خير خلق الله قوما ضعافا ظلهم أبدا لواك وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك عليك من المهيمن كل حين صلاة وسلام على أباك أغيث يا خير خلق الله قوما ضعافا ظلهم أبدا لواك وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك عليك من المهيمن كل حين صلاة وسلام على أباك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير
وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. آمين. سبحان ربك العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله الله يا الله لنا بالقبول. الله الله يا الله بجاه رسول. الله الله يا الله لنا بالقبول. الله الله بجاه سيدي رسول. على فينا مولانا ضرحنا الحمول، راجل منه المواهب والرضا وقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول. الله الله بجاه سيدي رسول. وهب لنا القرب منك واللقاء والوصول، حسن شهيدك في مرآة طه الرسول. الله الله يا الله لنا بالقبول. الله الله بجاه سيدي رسول. يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول، وقبل دعانا فإن تحببك رسول. الله الله يا الله نبي قبول. الله الله بجاه سيدي رسول. لفت بابك ولسنا عن يا الله نهول، وظنون فيك وافر والأمل فيه طول. الله الله يا الله لنا بالقبول. الله الله بجاه سيدي وفي نحور الأعادي بك إلهي تسول. في شهر رمضان قمنا بالحياة والذبول. الله الله يا الله لنا بالقبول. الله الله بجاه سيدي وكرم بها تزكو جميع العقول. نسلك على الصدق في سبل الرجال الفهول. الله الله يا الله لنا بالقبول. الله الله يا سيدي الرسول. والهداية أهل سبيل الفضول. يا الله طلبناك يا من لا اسمك يزول. الله الله يا الله لنا بالقبول. الله الله بجاه سيدي الرسول. صلى على المختار طه الرسول، والآل والصحب ما داعي رجاء بالقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول. الله الله بجاه سيدي الرسول. Maaf, pernampan sesuai dengan aqua di 5 orang. Maaf, 5 orang yang merasa kurang cari teman. 5 orang per nampan. Terima kasih.